الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا وسہلا ومرحبا. الحمدللہ پھر ایک بار ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں آج فقہ القلوب کی کلاس میں، اور آج تو اہلا وسہلا ومرحبا سن کر آپ کو اور زیادہ اچھا لگا ہوگا، مجھے امید ہے، کیونکہ آج اس لفظ کا معنی اس لیسن میں لیسن 166 جو آپ نے سنا ہوگا اس ہفتے، اس میں استاذہ نے بہت اچھی طریقے سے اس کی وضاحت بھی کی کہ فیل ایٹ ہوم، اہلاً سہلاً، بی ایٹ ایز، اور مرحبا ویلکم. تو اس فیلنگ کے ساتھ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اس فیلنگ کو رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے جو بک 5 ہے اس کے اندر پہلے عرش اور کرسی کی تخلیق کے بارے میں پڑھا، پھر السماوات آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں پڑھا، اور اس وقت ہم خلق الارض کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ زمین کی تخلیق. اور جیسے جیسے مجھے لگتا ہے یہ پڑھتے جا رہے ہوں گے آپ کو بھی اپنی زمین سے محبت ہوتی جا رہی ہوگی، اور یہ محبت بھی اللہ کی خاطر ہے کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے اس قدر زبردست خزانہ بنایا، اتنا ہمیں سرو کرنے والا بنایا، تو ہمیں بھی اس سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھ کر، اس کے انوائرمنٹ کو بہتر رکھ کر. انشاءاللہ اس پر ہم الگ بات کریں گے. آج کا جو لیسن 166 ہے، اس سے پہلے ہم پچھلے لیسن 165 پر بات کریں گے، اور ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہمیشہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کے ہوم ورک کا کیا بنا. تو جناب پچھلے ہفتے کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ کو کھاتے ہیں، ہم نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ عمل کی ڈائری بنائی. مجھے امید ہے آپ اس کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوں گے عمل کی ڈائری کے لحاظ سے، اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی عمل کی ڈائری کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کسی ہوم ورک میں دیں گے، یا ہو سکتا ہے کسی پیپر میں دے دیں انشاءاللہ. تو تیاری رکھیں، آپ کی عمل کی ڈائری تیار ہونی چاہیے، یا ہو سکتا ہے پکچرز منگوا سکتے ہیں کہ اپنی عمل کی ڈائری کی پکچرز بھیجیں، ذرا ہم دیکھیں کیسے بنا رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے بھی سیکھیں. ہماری اپنی ایک ٹیم ہے ایڈمن کی جس میں ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد باہمی مشورے سے کوئی فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے. ایک آپ کا ہوم ورک یہ تھا کہ جائزہ لیجئے کہ صفحہ نمبر 489 پر جن 7 قسم کی مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی ہو، اور ذرا یہ بتائیے کہ انسان کی کیا کمزوری ہے اس حوالے سے. کیا بتائیں گی اس ہوم ورک، یہ ہوم ورک کیا تھا، کچھ کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ تسنیم بتائیں. چلیے تسلیم آپ بتا دیں. جی، میں نے اس حوالے سے دیکھا ہے کہ بندوں کے لیے اللہ کے حوالے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ
اللہ سب کچھ جانتا ہے. میرے گھر کی کھڑکی کے سامنے ایک درخت ہے جس کے اوپر گراؤنڈ فلور پہ، وہ میری کھڑکی کے سامنے کھلتی ہے بالکل. اس پہ اس نے وہ بنایا ہوا ہے، شہد کی مکھیوں نے چھتا بنایا ہے. وہ چھتا اس طرح سے لٹک رہا ہے جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے، اور اس میں بے شمار مکھیاں ہیں. تو میں نے ہر روز کو دیکھتی ہوں، وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسی طرح سے لٹکا ہوا ہے وہ پرندے کی طرح سے. تو میں حیران، اس میں اللہ کی قدرت ہی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ ہی اس کو اس طرح سے بنا سکتا ہے، کوئی کسی بندے کی کاریگری نہیں ہو سکتی. اور اس کے جو تعداد ہیں مکھیوں کی وہ بے شمار ہیں، نہ کوئی بندہ گن سکتا ہے. یہ اللہ کا ہی تصرف ہے، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ. بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس معاملے میں. اور نہ جب وہ اڑے گا نہ پتہ چلے گا کب وہ اڑ کے چلے گئے ہیں پکھیاں اور یہ کیا اس کے ساتھ ہوا ہے. تو بندہ کا اس معاملے اور میں کوئی بندہ عمل تو دخل ہی نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ مثال آپ نے دی. اور بندے نے تو اگر وہ شہد کا چھتا ہے تو شہد نکالنے میں بڑی کمزوری ہے، جی کتنی اس کو اہتمام کرنا پڑتا ہے. اور بس. پھر بھی بعض اوقات وہ مکھیاں جو ہیں اس کو لینے نہیں دیتی ہیں، اتنے ڈنگ مارتی ہیں. تو کمزوری تو بالکل صحیح آپ نے کہا ہے، جان لیں اگر ہم تو. ٹھیک ہے جناب، کوئی اور اس حوالے سے شیئر کرنا چاہیے، کوئی اپنا ایکسپیرینس یا کوئی بات؟ عظما انوار، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی واجب، میں نے اس پہ غور کیا. ایک تو یہ کہ اتنی ساری اللہ کی مخلوق ہیں تو پھر ان 7 گروہوں کا ہی کیوں ذکر آیا. ایک تو یہ چیز تھی کہ ان کو کیوں مصنف نے مطلب پرومیننٹ کیا. اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کر سکتے ہیں اور بندے کیوں نہیں کر سکتے، کہ ایک تو یہ علم، ہمارا علم بہت ہی محدود ہے. اور ایک یہ جو اس میں بات آئی تھی کہ لا یحصیہا، کہ ہم گن نہیں سکتے، یعنی ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. یہ 2 باتیں بہت زیادہ اس میں تھیں. اچھا، پھر میں نے سوچا ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے نا، تو میں نے گوگل پہ سرچ کیا اس کو کہ دنیا میں جو اسپیشیز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ کون سی اسپیشیز ہیں. تو آپ یقین کریں جس آرڈر میں مصنف نے یہاں دی ہیں نا، وہاں پہ اسی آرڈر میں انہوں نے یہ سارے دیے ہیں، پرندے اور چیونٹیاں، حشرات، اسی طریقے سے، اور اس میں انسان بھی شامل ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں. تو مجھے پھر اس پہ بھی بڑی حیرت ہوئی کہ یعنی اور پھر میں نے اس پہ غور کیا کہ جو یہ جو مصنف ہے نا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے لاتے ہیں دلائل یا حدیث سے لاتے ہیں. تو قرآن میں جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ ہمیں پرندوں کی طرف متوجہ کیا گیا سورۃ ملک میں. اور سورہ نحل ایک پوری سورت ہے جو کہ شہد کی مکھی کے نام سے رکھی گئی ہے. پھر حشرات، اور اس کے بارے میں بھی ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں جو ہمیں حشرات سے پناہ مانگنے کے لیے. پھر حدیث میں ہمیں چونٹیوں کے بلوں کا اور سمندر کی مچھلیوں کا ذکر ملتا ہے، ان کی کثرت کی جو بات آتی ہے نا اس میں بھی ہمیں ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی نا کہ کس طرح سے، یعنی ہم نے تو کبھی ظاہر ہے ہم نے غور ہی نہیں کیا، جو استاذہ نے لیکچر میں بات کی کہ ہماری زندگیاں ایسے ہی گزر رہی ہیں کہ مطلب ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ جو اللہ کا شکوہ ہے کہ ہم بس گزر رہے ہیں اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس دفعہ الحمدللہ جو آپ نے ہوم ورک دیا تھا اس سے کرنے کی کوشش کی الحمدللہ. بارک اللہ فی علم، بہت برکت کرے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، اور اس سے ہمارا عمل بہتر ہو جائے. دیکھیں یہ ہم فقہ و خلق المخلوقات پڑھ رہے ہیں نا، اور جیسے جیسے ہم مخلوقات کی فقہ کو پڑھتے جائیں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ کرتا جائے گا. جزاک اللہ خیر. چلیں اب نیکسٹ ہوم ورک دیکھتے ہیں جناب. نیکسٹ ہوم ورک یہ تھا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سا تھا، ذرا پریکٹیکل سا تھا، اگر آپ نے اس کو انٹرسٹنگ سمجھا ہوگا اور کیا ہوگا. تجزیہ دیا گیا تھا آپ کو کہ کیا آپ نے اپنی ذات سے ایک ہفتے میں کہا تھا کہ کسی کو فائدہ پہنچایا، اور کیا اس ہفتے میں یا پچھلے ہفتے میں آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی تھی مگر اس موقع کو کسی وجہ سے گنوا دیا. کیا اس کو کیا کوئی اپنا کوئی ایکسپیرینس اگر شیئر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم، اپنا مائک کھولے. میں عالیہ رخسانہ اکبر. چلے پہلے رخسانہ بات کر لیں پھر عالیہ کو موقع دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. یہ وعلیکم میری السلام. جو کام ہے، میرے گھر میں کام کرتی ہے، بہت پریشان تھی. تو اس کو تنخواہ وغیرہ مل چکی تھی، لیکن اس کا گھر کا کوئی مسئلہ تھا تو میں نے اس کی ہیلپ کی. اور میں یہ کرتی جیسے بیمار ہوتی ہے تو ان کو تھوڑا کام میں ان سے کم لیتی ہوں، پھر پورا ان سے کام نہیں لیتی. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو میں اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤں، ان کی کسی قسم کی پریشانی میں ان کے میں ساتھ دے سکوں. تو اپنی سی جو ہوتی کوشش الحمدللہ اور میں جو کرتی ہوں. دوسرا حصہ تھا اس کا، اس کو بھی سوچا، غور و فکر کیا؟ ہاں لیکن جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ہوتا ہی ہے کہ میں ذرا سے بھی کسی کو پریشان دیکھتی ہوں نا تو مجھے پھر وہ جو اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈال دی وہ مجھے خیال آ جاتا ہے.
تو میں چاہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو اتنا مسئلہ ہے بھی نہیں، یہ بھی، لیکن میں کر دیتی ہوں کیونکہ میں دیکھتی ہوں کسی کو پریشان تو میں فوری کوشش کرنے کو کوشش کرتی ہوں اس کو فائدہ پہنچا دوں. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے آپ کے لیے، آپ کے مال میں، رزق میں، آپ کو استقامت نصیب فرمائے. جی عالیہ آپ فرمائیے. جی میری بھی ایگزیکٹلی یہی بات تھی جو انہوں نے ابھی کی ہے پہلے، لیکن جو دوسرا پارٹ ہے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے ایک دو موقع ایسے آئے کہ جس میں جیسے آپ جلد بازی میں کسی کے لیے کوئی ریمارک پاس کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر آپ نہ کرتے اور اس کی جگہ اس کو کچھ اور کہہ دیتے یا کچھ نہ بھی کہتے تو وہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد اپنے اندر ایک فرسٹریشن فیل ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی موقع آپ کے گنوا دیتے ہیں نا، تو پھر سم ٹائمز ہم اس کو اڑا دیتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں ہوا. لیکن اب فرسٹریشن فیل ہونے لگی ہے کہ نہیں، چھوٹے چھوٹے موقع بھی نہیں گنوانے، زندگی کا کچھ نہیں پتا. تو یہ پڑھ کے جس چیز کا احساس ہو رہا ہے، اور اپنے ارد گرد کی جو بہت مائنیوٹ چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کا احساس ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑی چیزوں کے اور یہ چھوٹی چیزیں، ان سب کوئی بھی موقع ہمیں ہاتھ سے نہ جانے دے، اور جو ہماری خطائیں ہیں، جہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اویئر ہونے کا جو ہے توفیق دے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بتایا. دیکھیے ذات سے فائدہ جو ہے نا وہ صرف مالی نہیں ہوتا، اپنی ذات سے کسی کو بھی کوئی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے نا. بعض اوقات آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میری بات سن لیں، یا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا آپ مجھے اس پہ مشورہ دے دیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس سے آپ بعض اوقات دوسرے کے دل کو بہت تسلی دے سکتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا میں فون کروں گی، اچھا میں تمہیں بتاؤں گی، پھر ہم بھول جاتے ہیں. یا تو کوئی وعدہ ہی نہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ وعدہ کریں تو پورا کریں، اور اگر نہ بھی کریں تو اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا فون کا ٹائم نہیں ہوتا، آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں، ساؤنڈ فائل بھیج دیں، پھر اس پہ اس کو جواب ضرور دیں. بعض اوقات پھر بھی مس ہو جاتا ہے. لائک سم ٹائم میرے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی نے کوئی میسج کیا، اب میری کوشش تو کرتی ہوں اس کو ٹھیک کرنے کی، لیکن انسان وہ کمی ہو جاتی ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بہت معذرت چاہتی ہوں، میری ذات سے کوئی کمی کوتاہی کسی کو سامنا کرنا پڑا کہ کوئی میسج ہوتا ہے اور اس کو کہتی ہوں جواب دوں گی، اور وہ سیو کر کے رکھا ہوتا ہے اور وہ نیچے 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 چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا وقت ہی گزر جاتا ہے. تو میں بہت پھر ریگریٹ کرتی ہوں اس بات پہ کہ یا اللہ مجھے تو اس کو ٹائملی جواب دینا تھا، اب تو اس کا وقت ہی گزر گیا. پھر بھی کوشش کرتے ہیں جواب دے دیں. تو یہ ہمیں ہر اینگل سے دیکھنا چاہیے. گھر میں آپ دیکھیں، بعض اوقات آپ، یا کبھی آپ کو ایسا ہوا کہ آپ بازار جا رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، کسی سگنل پہ کھڑے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں اچھا میں یہاں سے کام کر کے آؤں تو واپسی پہ اس شخص کو یہ چیز دے دوں گی، اور اس کے بعد وہ شخص آپ کو ملتا ہی نہیں ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں نا. تو کسی اور نے کوئی اس حوالے سے اگر کچھ شیئر کرنا ہو تو اپنا نام لیں. شاہدہ پروین. مزید تسنیم بولیں. شاہدہ. جی میں نے جیسے اگر آج کل جیسے بینک کارڈ ہی ہوتے ہیں، تو بعض ٹائم جیسے مسجد جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو کیش نہیں ہوتی ہے، تو مجھے اس پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں گھر سے نکلی ہی کیوں تھی نا، پہلے مجھے اپنا یہ بندوبست کرنا چاہیے. تو اس کو میں اب ہمیشہ کوشش کروں گی کہ کور کرنا چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. سیکنڈ یہ کہ میں نے جیسے سمر کورسز چل رہے ہیں پاکستان میں، ان لوگوں کی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کر سکتا ہے، ہمیں کچھ چاہیے چیزیں یہ وہ، اور اتنے بچے ہیں اور ان کے لیے، تو میں نے ان کے لیے، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ سب بچوں کے لیے کر دوں گی. میں نے ان کے لیے کیا، اور پھر ایک روٹین رکھی ہوئی ہے کہ نہیں ہر حال میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، چاہے 50 ہوں چاہے 100 بندے ہوں، لیکن یہ ہر مہینے مجھے ضرور کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو جتنے بھی لیسن آتے ہیں ہمارے اس میں کھانے کے لیے حکم آیا ہوا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں ہم اپنی آپ کو ہمیشہ فائدہ مند بنائیں لوگوں کے لیے. آمین. بارک اللہ فی مالک. یہ جو بات کی نا شاہدہ نے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ ہوتا ہے. آپ بعض اوقات نکلتے ہیں، آپ سوچتے ہیں آپ کہیں کھانا کھاتے ہیں، ڈائننگ آؤٹ کے لیے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں،
دیکھتے ہیں اس کا چوکیدار ہے جس نے آپ کے لیے گیٹ کھولا ہے. تو آپ یا کسی جگہ خریداری کے لیے جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں میں اس شخص کو کچھ دے دوں, پرس میں ہاتھ ڈالتے ہیں, چینج نہیں ہوتا, بڑا نوٹ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ دے پائے اس وقت, تو اس وقت سوچتے ہیں کچھ چینج ہی رکھ لیتی میں اپنے ساتھ, کچھ دے ہی دیتی اس کو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایک دفعہ آپ کو محسوس ہونا, نیکسٹ ٹائم کے لیے ان کی تیاری کر لیا کریں, کیا ہو سکتا ہے دوبارہ ہو. تو یہ اچھی ٹپ بتائی انہوں نے, اس کو انشاءاللہ آئندہ بھی دیکھ لیں. فرحت آپ کہیے, آپ کہنا چاہتی تھی کچھ. میں تو بس اپنے گھر سے شروع ہوتی ہوں کہ میرے گھر میں نا جو ہے میری 2 بہو ہیں, اور ان کے جو بچے ایک کے بہت بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, تو ظاہر ہے اس کی پھر میں جس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ابھی وہ پیپر دے رہی تھی تو اس کے بچوں کے کپڑے استری کر دینے, میرے بیٹے کے کپڑے کر دینے, اس کے لیے کھانا بنا لینا, سب چیزیں یہ چیزیں کر دینا, تاکہ بھئی اب کافی جو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیوں اب تمہیں کیا ضرورت ہے, اب تمہارے تو یہ عمر نہیں ہے کہ تم اب یہ کام کرو کہ تمہارا. میں کہتی ہوں چلو میری ذات سے کسی کو یہ فائدہ ہو جائے کافی ہے, میں کسی سے ویسی مدد کروں یا نہ کروں, مگر یہ ہے کہ میں اس طرح سے اپنی ذات سے فائدہ اٹھا لوں. بارک اللہ فیک. چلیے, اور یہ کسی نے کوئی اگر اس حوالے سے بات کرنی ہے تو کہیے, ورنہ میں آگے چلتی ہوں. باجی جی تسنیم باجی میں بات کرنا چاہتی ہوں. تسنیم لاسٹ کمنٹ لوں گی, جی کہیے. باجی میری ایک نیبر فرینڈ بنی ہے, 2 سال ہو گئے مجھے یہاں. تو یہ اتنی مطلب ایسی فائدہ مند الحمدللہ ہوئی کہ میں جیسے آئی تھی شام میں گھر کو سیٹ کرنے, تو وہ میرے لیے چائے اور وہ لے آئی تھی. اس ٹائم میرے گھر میں گیس بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو اتنا دل سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں, بالکل آپ پہلے ہمارے پڑوسیوں کا حق ہے. اب ان کے جیسے جیسے ہمارے رابطے بڑھے نا باجی, پتہ چلا ان کے ہسبینڈ بہت سخت ہیں, اور ان کے لیے مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو رہی تھی جیسے کہ وہ قرآن سے یا دعاؤں سے کسی چیز سے ہو جڑی ہوئی. تو میرے دل میں ایسے ہی ان کو خیال آیا, میں نے کہا آپ کیوں نہیں کچھ کرتی؟ تو کہتی نہیں میرے بچے چھوٹے ہیں, میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند نا. میں نے کہا آن لائن میں کیا پرابلم ہے؟ تو کہتی ہے نہیں وہ بھی ان کو نہیں پسند کہ میرا فون مطلب اس ٹائم میں بزی ہو, اگر وہ کال کرے میں کسی کلاس میں ہوں یا کچھ ہوں. تو میں نے ان کو شیئر کرنا کچھ چیزیں شروع کی. الحمدللہ باجی مجھے اتنا اچھا لگا. وہ مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے وہ مجھے کہنے لگی آپ میرے لیے ایک اچھا مطلب پڑوسی بھی ہیں, اور آپ ہم ایک دوسرے کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں. اور اس طرح ان کے ہسبینڈ کے دل میں بھی اب جگہ ہو گئی ہے کہ وہ چلیں گھر بیٹھ کے یہ کام کریں اور یہ پڑھیں اور یہ کریں سب کچھ. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ چلیں چھوٹی سی کوشش نے, ہماری 2 سال کی کوشش نے ان کو تھوڑا سا آگے بڑھایا. اور وہ اتنی میرے لیے دعائیں کرتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو دعائیں سکھائی ہیں. اب کھانا کھاتے وقت میں دعا پڑھتی ہوں تو بچے بھی میرے ساتھ پڑھتے ہیں, اور میرے ہسبینڈ مائنڈ بھی نہیں کرتے جیسے, اور آرام سے سکون سے میں نماز پڑھتی ہوں. تو آپ نے میرے لیے آسانی کی ہے, اور آپ کے ہسبینڈ نے میرے ہسبینڈ کو اتنا سمجھایا ہے. اور اس طرح کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے پنچ کر کر کے ان کے گھر آنا جانا, اور اس طرح کیا کہ میں ان کو گفٹس میں بھی اس طرح کی چیزیں دیتی تھی. جیسے ہمیں سکھایا گیا تھا کہ باسکٹ میں دعاؤں کے مطلب ڈال کے اور چھوٹا سا گفٹ ڈال کے عید پہ وہ اس طرح کے گفٹس میں ان کو بھیجتی تھی کھجور کے ساتھ. تو وہ ان کے ہسبینڈ کو بہت پسند آتے تھے کہ یہ آپ کی فرینڈ بہت اچھی ہے. اس طرح کر کر کے میں نے ان کو اپنے آپ سے جوڑا ہے باجی. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے ابھی بھی میری کلاس کی کوئی بھی بات ہوتی ہے, چاہے وہ فقہ القلوب سے ہو یا تدبر سے ہو, وہ میں ان کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں. اور الحمدللہ وہ اتنے انٹرسٹنگ طریقے سے سن رہی ہوتی ہے, اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں میں اس کو کس طرح لوں, میں اس کو کس طرح اپلائی کروں اپنی زندگیوں میں. تو مجھے ماشاءاللہ یہ چیز بہت اچھی ملی کہ میں نے یہ چیز کی الحمدللہ. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. آپ دیکھیں, ہم مختلف جہتیں دیکھ رہے ہیں نا اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی. اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں, اس کو بھی ذرا چلیں اس کو بھی لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اس ہفتے کا ہوم ورک یہ کرتے ہیں. ایک تو ہے نا ہم صدقہ کرتے ہیں, وہ تو مالی صدقہ ہے, وہ تو ہے. تو آپ کیٹیگریز لکھیں اور ذرا پچھلی اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں. کیا میں نے مال کے علاوہ اپنے وقت سے, اپنی بات سے, اپنے عمل سے, ایک ہوتا ہے جیسے بعض اوقات ہمارے گھر میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہم سے مانگنے آتا ہے ہیلپ آؤٹ کر لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ نہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور مدد کی ضرورت ہے, لیکن ان کی زندگی میں کیا چیز ایسی ہے جس میں ہم کنٹریبیوٹ کریں تو ان کو فائدہ ہو جائے. یہ فائنڈ آؤٹ کرنا اہم ہوتا ہے. جو تسنیم نے بات کی نا کہ وہ تو خود ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے لے آئی تھی, اور اس کے علاوہ بظاہر ان کو کوئی مالی پرابلم بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اصل آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ان کو مسئلہ کیا ہے.
ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. آپ سب جو لوگ ہیں جنہوں نے جو اس سلسلے میں کنٹریبیوٹ کیا, اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے. سو لیٹس ڈیفائن دس ویک کہ میں اپنی ذات سے کس طرح لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہوں. اس کی لسٹ بنائیے ذرا, دیکھتے ہیں ایک دوسرے, اور پھر لسٹ میں سے آپ سب تھوڑا تھوڑا بتائیے گا تو اس سے آئیڈیاز ملیں گے, کیونکہ آئیڈیا بعض اوقات ایک کا دوسرے کو بھی فائدہ دیتا ہے نا. چلیں جناب نیکسٹ چلتے ہیں آگے. آپ سے ہم نے دعا کی تھی کہ ہم نے آپ سے کہا تھا تلاوت کیجئے گا, ترجمہ پڑھیے گا, دعائیں کیجئے گا. مجھے امید ہے آپ نے کیا ہوگا یہ کام. آپ چیٹ میں لکھیے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے, اور ذرا نیکسٹ دعا دکھائیے جناب. ایک دعا ہم نے آپ کو بہت پیاری دی تھی. اس دعا کو آپ میں سے جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے تھے اور ابھی تک کوئی بات نہیں کی, ان میں سے کوئی پڑھے گا اس دعا کو جو یہاں لکھی ہوئی ہے اسکرین پہ؟ صدف بھٹی آپ پڑھیں گی, مانگیں گی؟ سہرش انصاری. جی باجی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. بالکل, اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. تو جو ہم نے یہ لسٹ بنانی ہے نا, ان لسٹ میں پھر ہم نے ایک بعد میں یہ دعا دوبارہ اس ہفتے مانگنی ہے کہ یہ سارے اعمال کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے دے اور ان کو تو قبول کر لے. مجھ میں تکبر نہ آئے, مجھ میں ریاکاری نہ آئے. تو یہ سب سوچ کے مانگنی ہے. دوسری دعا دکھائیں جی. یہ دعا جو ہے یہ بھی بہت ہی پیاری تھی, جو دوسری دعا ہم نے آپ کو دی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مانگیں گے. یہ آپ کے لیے پھر اس ایک ہفتے کے لیے یہی دعا ہے, کیونکہ اگر اللہ کی رحمت مل گئی اور بے نیازی لوگوں سے مل گئی تو پھر سب کچھ گویا ہمیں مل گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ناؤ لیٹس کم ٹو دی لیسن آف دس ویک. آتے ہیں اس ہفتے کے لیسن کی طرف. عربی سے شروع کرتے ہیں اور ہینڈ ریز کرتے جائیں وہ ساتھی جو سنانا چاہتے ہیں عربی. ٹھیک ہے جناب. آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 166, 166, اور عربی شروع کریں اس کی پڑھنی. صدف بھٹی آپ پڑھیں گی؟ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک کھولیے. ہاں جی, السلام علیکم. جی وعلیکم باجی. السلام. پڑھیے. جی وسبحان من خلق الأرض ودعاها وملأها بالخيرات والأرزاق وجهزها لاستقبال الأحياء وهدانتهم مجھے على آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. والارزاق کی بات پڑھیں. ابھی ٹھیک ہے باجی؟ آ رہی ہے باجی آواز؟ پڑھیں وسبحان من خلق الأرض ودعاها وملأها بالخيرات والأرزاق وجهزها لاستقبال الأحياء وهدانتهم على اختلاف أشكالهم وألوانهم وطريقتهم ٹھیک ہے, بس یہی تک. حياتهم. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. بس یہی تک. ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے صدف. بس ایک لفظ دیکھیں, وجہزہا, ہاں پر تشدید ہے تو اس کو 2 دفعہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے, وجہزہ نہیں کہیں گے, وجہزہا. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فی علمک. انہوں نے الوانہم تک پڑھا ہے, اور ایک دوسرا صدف ابتدا میں وا سبحانہ تھا, واو شاید مس ہوا یا مجھے سننے میں لگا مس ہوا, اس لیجیے گا. فائزہ امجد آپ پڑھیے آگے. جی باجی. وطریقة حیاتهم من نبات وحیوان وطیر وحشرات وإنس وجن وغیرهم مما لا يعلمه إلا الله العلیم الخبیر. آگے بڑھوں بچے؟ ٹھیک ہے, گڈ. بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ لائن جو ہے وہ پڑھیں عسکری بیگم آپ. السلام علیکم. وكل هؤلاء جماعات وقبائل بشر لا يحصيها إلا الله الذي خلقها وخلق أرزاقها وحدد أجالها والله تبارك وحدد, بس یہ رک جائیں. وحدد حدد نہیں, وحدد, دال پہ تجدید ہے. باقی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے, جزاک. جزاک نیکسٹ اللہ. پڑھیے بشرا اعظمی, آپ پڑھیے.
والله تبارك وتعالى هو المولى الكريم الرحيم الذي خلق هذا الطفرات المدخرات في الأرض للأحياء الذي تسكن على زهرها أو تصبح في أجوائها أو تمطر ماؤها ٹھیک ہے، بس یہیں تک، جزاک اللہ خیر، بس یہیں تک، بس یہیں تک، جزاک اللہ خیر۔ دو لائن کے بعد تھوڑا سا رک جائے کریں تاکہ اور ساتھیوں کو بھی موقع ملے۔ اس کو دیکھیے آپ، یہ جو لفظ ہے لِلْأَحْيَاءِ الَّتِي تَسْكُنُوا، اس لفظ کو دیکھیں، تَسْكُنُوا عَلَى ظَهْرِهَا، باقی سب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک۔ افشاں اشفاق، آپ پڑھیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تبخر ماءها او تختبی فی مغاورها وکہوفها او تختفی فی مساربها واضوافها۔ آگے بھی پڑھو۔ دوسری لائن پڑھیں۔ هذه الاقوات الجاہزہ من جہزها واعدها بمختلف الاشکال والالوان۔ شاباش، بہت اچھی کوشش۔ بس ذرا سا اس کو دیکھیں، کچھ الفاظ اب ان کو بس میں جب دہراؤں گی تو آپ نے اپنے پاس ان کو کریکٹ کر لینا ہے، پیچھے نہیں پڑھنا اس کے، یعنی میرے پیچھے پڑھنا نہیں ہے، ورنہ پھر وہ ڈبلنگ ہوگی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تم خرو ماءہا، پھر آگے ہے فی مغاورہا وکہوفہا، یہ کہوف لگا مجھے، شاید اسے چیک کر لیں۔ اور اسی طرح آگے دیکھیے وَأَعَدَّهَا، ہو سکتا ہے آپ نے عَدَّهَا ہی پڑھا ہو، لیکن مجھے سننے میں کچھ مختلف لگا، اس لیے کریکشن کرا رہی ہوں۔ باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ اچھا جناب ریشمہ چشتی، آپ پڑھیے، 2 لائنیں۔ إن الله هو الذي خلقها لتبلي حاجات هذه الأحياء التي لا تحصى ولا تحصى أنواع غذائها ولا يحصى كميات أرزاقها إلا الذي خلقها۔ آپ ہینڈز فری کے ساتھ کچھ سنا رہی ہیں؟ ہینڈز فری لگائی ہوئی آپ نے؟ جی جی ہیں، آواز نہیں دیکھیں، جب دوبارہ آپ سب سے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جس وقت آپ لوگوں نے لیسن سنانا ہو نا تو ہینڈز فری کو ہٹا دیا کریں، کانوں سے نکال دیا کریں، کیونکہ وہ پھر آواز مجھے صحیح نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ تو لیا میں نے، لیکن تھوڑی بہت ذرا ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی کٹتی ہے آواز۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کو ورڈز کو دیکھیں آپ، 1-2 الفاظ دیکھیں، وَلَا يُحْصِي کمیاتو، ٹھیک ہے، کمیاتو تو ٹھیک پڑھا تھا ہم نے، لیکن یحصی دیکھ لیں، اور ارزاقہا، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک۔ نیکسٹ حمیرہ طاہر، آپ پڑھیے آگے، 2 لائنیں۔ جی باجی، هذه الأقوات التي أودعها الله في جوفها والساربة في مجاربها والسابحة في هوائها ونابتة على سطحها والقادمة إليها من الشمس ومن العوالم الأخرى۔ ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا، ایک لفظ پیچھے جو تھا میرے پچھلے ساتھی نے سنایا، جو تھا نا، ان اللہ هو الذی خلقہا لتلبی، اس کو دیکھیں، یہ لفظ جو تھا اس کو بھی دیکھیں، باقی ٹھیک ہے، لتلبی حاجات ہذہ، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ آپ نے ٹھیک پڑھا ہے۔ ومن العوالم الاخری، ہمیرا آپ نے یہاں تک پڑھا۔ آگے ہم کسی اور ساتھی کو کہتے ہیں ایمان دانش، آپ آگے مکمل کریں اس پیراگراف کو۔ وَكُلُّهَا تَتَدَفَّقُ وَفَقَّ تَدْبِيرَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ هَذَا الْمَحْدَنَ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْحَيَاةِ وَجَهَّزَهُ بِكُلِّ مَا يَلَائِمُ وَبِكُلِّ مَا يَلْزِمُ لِهَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي لَا تُحْصَى وَالَّتِي تَتَوَالَدُ وَتَتَكَاثَرُ عَلَى مَرِّ الدَّهُورِ۔ ٹھیک ہے، علی مر الدہور، شاباش، ٹھیک ہے، گڈ، بارک اللہ فی علمک۔
نیکسٹ دیکھیں کون ساتھی سے کہتے ہیں نیکسٹ ایمان کے بعد مسرت طالب، آپ پڑھیے 2 لائنیں. فسبحان المصور الذي نوع مشاهد الأرض حيثما امتدت طرف وحيثما تنقلت القدم سهول والجبال وبحار وأنهار ونبات وحيوان وأزهار وثمار وأشجار. ٹھیک ہے، گڈ. اس میں دیکھیں والجبالنی وجبالن، سننے میں مجھے ایسے لگا، ہو سکتا ہے آپ کے بس صحیح لکھا ہوا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ شہناز محمد، آپ پڑھیے، اس کو مکمل کریں پیراگراف کو. جی. وعجائب هذه المشاهد لا تنفد من وهاد وبتاح ووديان وجبال وبحار وأنهار وكل مشهد من هذه المشاهد في تغير دائم يمر به الإنسان وهو أقدر ثم يمر به إبان الحساد حين يهيج ويصفر فإذا هو مشهد آخر. ٹھیک ہے، گڈ، اچھا پڑھے ماشاءاللہ. مشکل الفاظ ہیں عربی کے، تھوڑے تھوڑے نئے، مشکل تو نہیں کیونکہ نئے الفاظ ہوتے ہیں نا، تھوڑے سے ڈفرینٹ لگتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ اچھا پڑھ رہے ہیں. اس میں 2-3 الفاظ دیکھیں. لا تنفدو، پھر وہاد میو وہاد و بتاحن، اور اسی طرح آگے دیکھیں ہذہ المشاہدین، پھر یمرو تو آپ نے ٹھیک اگلی دفعہ پڑھ لیا تھا. آخری لائن میں دیکھیں ہین یہیجو، مجھے لگا تھوڑا سا مختلف پڑھا گیا یہ لفظ، شاید سننے میں لگا ہو مجھے، تو آپ اسے چیک کر لیں. ہین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں. شمیم اختر، آپ پڑھیے اوپر پہلی 2 لائنیں. إلا ما أعظم الآيات والعجائب في هذا الكون العظيم فمتى يستفيد القلب البشرى للتأمل وتدبير وتفكر في هذه المعاني الإله الحائل. ٹھیک ہے، آپ کی بہت گونجتی ہوئی مجھے آ رہی ہے، کیا ہینڈز فری لگائے ہوئے آپ یوز کریے؟ آپ نہیں پتہ نہیں کیوں پوچھتی ہوتی، لیکن سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. یہ پہلا لفظ ہے نا، الہ نہیں ہے، الا ما اعظم. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک علمک. نیکسٹ جناب ان کثیرن سے پڑھیے حیا فرقان. العنکبوت کی آیت کے بعد. إن كثيرا من الناس يمرون بهذا المعرض العجيب من المخلوقات مغمضي العيون مقفلي القلوب لا يحسون فيه حياة ولا يفقهون لغة. ایک لائن اور پڑھ لیں. لأن لمسة اليقين لم تحيي قلوبهم وقد يكون منهم علماء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ٹھیک ہے، گڈ. یہ مقفلی القلوب، باقی سب ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. روبینہ شاہد، آپ پڑھیے آگے. اما روبینہ شاہد پڑھیے. اچھا، ان کا مائک نہیں کھل رہا. سدرا فرقان، آپ سدرا عرفان آپ پڑھیے. جی اب کھلا ہے شاید. السلام علیکم. کھل گیا. چلیں آپ پڑھیے روبینہ، پھر سدرا آپ پڑھیے گا بعد میں. اما سے پڑھیں. اچھا روبینہ پڑھیے. کیا اما حقیقت الحیات حیاتی والاحیاء فتظل محجوبۃ عن قلوبہم فالقلوب لا تفهم الوجود ولا تفتح اسرارہ الا بمفتاح الایمان ولا تراہا الا بنور الیقین. ٹھیک ہے، گڈ، اچھا پڑھے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. لیکن 2-3 الفاظ دیکھیے، ان کو کریکٹ کر لیں. فالقلوب لا تفہم الوجود،
تفہمون، ٹھیک ہے. اسی طرح ولا تفتحوا اسرارہ. اسی طرح آگے دیکھیں الا بمفتاح، ٹھیک ہے، بمفتاح ایمان. ٹھیک ہے، گڈ. آگے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. سدرا عرفان آپ پڑھیے سورۃ یوسف کی آیت کے بعد. الله عز وجل ودع هذه الأرض للأنام كما قال سبحانه آیت والإنسان پڑھیں، لطول آیت پڑھیں. والأرض ودعها للأنام ٹھیک ہے، گڈ. بس والإنسان اتنا ہی، بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیر. سدرا موقع ہوا تو آپ کو دوبارہ دوں گی انشاءاللہ. تسنیم آپ پڑھیے آگے. والانسان لطوله والانسان استقرار. تسنیم تسنیم کا تسنیم نام جہاں، تسنیم جی جہاں تسنیم جی جہاں. تسنیم، اچھا تسنیم جہاں، اوکے سوری. والانسان لطوله استقرارت على هذه الارض و و وألفه الأودائها وظواهرها لا يحس بيد القدرة الإلهية التي وضعت هذه الأرض للأنام وجعلت استقرارنا عليها ممكنا ٹھیک ميسورا ہے، بس إلى جزاک اللہ خیر. تسنیم بس اتنا ہی. یہ الفاظ کچھ دیکھیے. والانسان لطول استقرارہ، ٹھیک ہے، لطول استقرارہ. آگے دیکھیے وَإِلْفِهِ. اسی طرح آگے دیکھیے یحس، لا یحس ید القدرتی. اس لفظ کو دیکھیے الہیتی، تھوڑا سا مجھے مختلف لگا سننے میں، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے یہی پڑھا ہو. اسی طرح وجعلت استقرارنا، وہ استقرارہی اور استقرارنا دونوں ملتے جلتے ہیں. اگر ایک جگہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ دوسری جگہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بارک اللہ فیکی. فائزہ ملک یہاں سے پڑھی وجعلت. جی. وجعلت استقرارنا عليها ممكنا ميسورا إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به ولا نعلم بعظمة نعمة الله علينا فيه إلا حين يسور بركان أو يمر زلزال فيؤرجعه. نہیں یہ نہیں مجھے پڑھنا رہا. هذه الأرض المطمئنة من تحتنا فتضطرب وتمور. اس کو ذرا شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. باقی سب بہت اچھا پڑھے. اس لفظ کو ذرا صحیح پڑھنے کی کوشش کری تھی. پڑھے نا. فَيُؤَرْجِحُ. دوبارہ بولے. فَيُؤَرْجِحُ. فَيُؤَرِّجَحُ، ٹھیک ہے. فَيُؤَرِّجَحُ. توڑ دیا کرے لفظ کو. فَيُؤَرِّجَحُ. ٹھیک ہے. فَيُؤَرِّجَحُ. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا جناب شاہین رضوی آپ پڑھیے. یہاں سے ان بشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بشر لو القوا بالهم ان الى انهم محمولون على هذه الهباء السابحات في هذا الفضاء الكبير وهي ٹھیک ہے، یہیں تک بس شاہین، یہیں تک. سر سلطانہ کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا ہے تو میں ان سے بھی پڑھوا لوں گی نا اس کے بعد. اچھا اس میں ایک دو الفاظ دیکھیں. ان البشر لو القوا بالهم، ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیں هذه الحباءتی، اس میں تی مس ہو گیا تھا اور باقی ٹھیک پڑھا ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. چلیں جناب سروت اس کو آگے پڑھیے. جی باجی. وهي مؤلقة تشبه في هذا الفداء لا يمسكها شيء إلا قدرة الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه لو أدركوا ذلك لزولوا أبدا مؤلق القلوب والأبصار. بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بس یہیں تک. اس کو دیکھیں تصبحوا فی هذا الفداء، اس کو دیکھیں لا تصبحوا، اور یہ دیکھیں ذالک لظلوا. ٹھیک ہے. فائز امجد آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
बाजी मैंने पीछे ये पूछना था कि जो वल इंसान लिक्कौली वाले पैराग्राफ में है ना, इस्तिक़रारी ही है या इस्तक़रारी? इस्तक़रारी। अच्छा, सही, ठीक है, जज़ाकल्लाह ठीक खैर। मुझे लग रहा था है कि बाब इसकी फाल से है तो इस्तिक़रार होगा। हाँ, इसको चेक करें, लेकिन ये इस्तक़रारी ही है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर बाजी। हाँ, अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। अच्छा जनाब, ये जो आखिरी वाला है ना, लव अदरकू से, ये आप आलिया अकबर आप मुकम्मल करें। لو أدركوا ذلك لظلوا أبدا معلق القلوب والأبصار راجف الأرواح والأوصال لا يركنون إلا لواحد القهار. लिल वाहिद अल कहार। बाकी ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इल्म अमल में बरकत फरमाए। तो जनाब, अब आते हैं हम पहले होमवर्क की तरफ। होमवर्क से शुरू करेंगे क्योंकि वो तो कंपलसरी होता है ना, और वो ये है कि आयात जो आई है इसमें उनका तर्जुमा इंशाल्लाह आपने पढ़ना है और उनकी तिलावत करनी है। अब आएंगे जनाब आज के लेसन की तरफ, डिस्कशन करते हैं। ये बताइए कि पहले पेज पे ही देखते हैं, गौर से सवाल सुनना है आपने। फर्स्ट पेज 490। वल्लाहु तबारका व तआला, जो ये पैराग्राफ इसका थर्ड ही कह लें आप। वल्लाहु तबारका व तआला हुवल मौलल करीमुर रहीम वाला, जहां तक मैं पढ़ूंगी ना, इसको जरा गौर कीजिएगा और फिर मुझे इस पर सवाल जो पूछ रही है ना, जरा गौर करके बताने हैं। जरा फर्स्ट पेज दिखाइए जी, 490, ताकि ये लोग वहां से भी देख लें, वरना बुक तो होगी आपके पास। वल्लाहु तबारक व तआला हुवल मौलल करीमुर रहीम अल्लज़ी खलक़ हाज़िल अक़वातिल मुदख़्खिरति फ़िल अर्द लिल अहयाइ अल्लती तस्कुनु अला ज़हरिहा। यहाँ तक मैंने अरबिक पढ़ी है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो कह रहे हैं यहाँ, ये क्या बात कह रहे हैं? इतने हिस्से का बताएं, कौन बताएगा? लफ्जी तर्जुमा करने को नहीं कहा मैंने, बा मुहावरा कर दीजिए। फरद मसूद, चले आप बताएं। इसमें जो ये बताया गया है कि मतलब जो ना रोजी का जो है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए रोजियां अता की हैं, इनमें जिसमें जमीन में भी जखीरा कर रखा है और उसमें जो जिंदों की पीठ पर रहते हैं, मतलब ये कि जो फिजाओं में पानी में, उसमें पानी का भी जिक्र किया है कि मैंने जिसमें पानी की तो बात ही नहीं की आपसे, मैंने सिर्फ इतने हिस्से का कहा है, इतने हिस्से का तर्जुमा बताइए। फिजाओं में जो होते हैं उनकी रोजी का भी, मैं और जो ना कि ना 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 इसीलिए मैंने अरबिक पढ़ी थी। फोकस जवाब चाहिए मुझे, कौन बताएगा? और शहनाज बताए। ईमान। ईमान बताइए। जी, इसमें बाजी ये है कि अल्लाह ताला ने जो रोजियां बनाई हैं वो जखीरा की हुई हैं जमीन में, और उन जिंदों के लिए जो कि उसकी पीठ पर रहते हैं। तो हमारी गुड, जो भी बस रोजियां हैं वो गुड, जमीन में जखीरा की गई हैं। गुड, इतनी ही बात है। यहाँ सिर्फ जमीन की पीठ पर रहने वालों की बात है, यहाँ ना पानी की बात है ना फजाओं की बात है। फरत आप नोट किया आपने क्या फोकस करवा रही थी मैं? दिस इज व्हाट आई वांट, कि जितने हिस्से का मैंने पूछना है आपने सिर्फ उतने हिस्से का बताना है। गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये ईवान ने तो बता दिया। अब आप लोग बताइए, चैट में लिखिए, जमीन की पीठ पर कौन कौन रहता है? पीठ पर देखते हैं निकाल पाएंगे आप या नहीं। ठीक है जी, इंसान रहते हैं, इंसान हो गया। और बताइए, जानवर, ठीक है, हैवान, कीड़े भी आ जाते हैं। सारी मखलूक नहीं रहती, ये जवाब मैं नहीं मान रही, क्योंकि सारी मखलूक जमीन के ऊपर नहीं रहती। हशरात भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्नात भी हो सकते हैं, दरख्त, नबातात, पौधे। चले, गुड। तो अल्लाह ताला ने सबकी रोजी, दरिंदे, ठीक है जी, खजाने, जानदार मखलूक की बात है ना, रोजी तो जानदारों के लिए होती है ना, खजाने तो खुद एक रोजी हैं। तो इस सवाल का जवाब बहुत सोच के देना है आपने। ठीक है जनाब, गुड, दे दिया आपने जवाब। तो अब इतने हिस्से का तो पता चल गया। अब मुझे बताएं, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आप लोगों से, इसी पैराग्राफ में, मैं लफ्जी तर्जुमा करने को नहीं कह रही, अपने अल्फाज में बेशक बता दें।
جواب اب اسی پیراگراف میں آگے بتائیے کہ ایک تو کیٹیگری بتائیے جو زمین کے پیٹھ پہ رہتے ہیں، اور کون کون سی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ جن کے لیے یہ زمین میں ذخیرہ کیا گیا ہے سارا کچھ؟ کون بتائے گا؟ عالیہ جی شہناز چل بتا کیا آپ بتائیں؟ جی عالیہ، یہ عالیہ آپ نے پہلے پانی کی، بتایا، پہلے تو جی ابھی جی ڈسکشن میں تو میں نہیں بتایا نا کچھ؟ نہیں، پانی کی ٹھیک، مخلوقات ہیں ہوں اور جو غاروں میں اور اس میں رہتی ہیں، اور جو تختفی فی مساربہا، اور جو جوف میں رہتی ہیں کسی مساربہا کا میننگ مجھے نہیں پتا، بلوں میں، جیسے بل ہوتے ہیں نا، بلوں جوف میں، ہوتے جی جی ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے کچھ چیزیں بلوں میں رہتی ہیں۔ اچھا چلیں ذرا چلیں ابھی پوچھتی ہوں اس پہ بھی، بلوں میں آپ نے کہا، غاروں میں کہا، اور ایک مس کیا آپ نے، وہ کیا پانی، ہے؟ پانی نہیں، پانی کا میں نے پانی پہلے میں کہا تھا اس سے تمخر پہلے ہے، ماءہا اس سے پہلے ہے، ذرا غور کریں، او اس سے پہلے او تصبح فی اجوائها، کون فضا بتائے؟ فضا میں فضا یہ میں مجھے نہیں، فضاؤں میں، فضا میں فضاؤں میں دیکھیں کس خوبصورتی سے مخلوق کے لے کے آ رہے ہیں، جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، اوپر سے اور اوپر جائیں، فضا، فضا سے پھر آئی پانی میں، پھر غاروں میں، پھر بلوں میں۔ اب ذرا یہ بتائیے، چلے زمین کے اوپر آپ نے بتا دیا، پانی میں بھی آپ کو سی اینیملز ہی رہتے ہیں، بتائیں غاروں میں کون رہتے ہیں اینیمل؟ ذرا چیٹ میں لکھیے، غاروں میں کون سے اینیمل رہتے ہیں؟ دیکھیں یہ کیٹیگریز اگر آپ بنائیں گے نا تو پھر آپ کو مصنف کی بات کی خوبصورتی سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، بیئرز انہوں نے کہا رہتے ہیں، چیٹ میں لکھیے، اور غاروں میں لائنز بھی رہتے ہیں، سانپ غاروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، غار میں بھی رہ سکتے ہیں لیکن زیادہ ان کی جگہ اگلی کیٹیگری میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، بیٹس ہیں، سنیکس ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت سے چمگادڑ بھی ہو سکتی ہے، غاروں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، چلیں اب ذرا سا اب آپ نے گڈ آ رہا ہے نا، اب ذرا سا آپ نے کیٹیگریز بنانی ہے، کالم بنانے ہیں، زمین کی پیٹھ پہ کون رہتے ہیں لکھیے، گوگل کر کے سرچ کر لیں، یا ویسے بہت سے ویسے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں سرچنگ کے، پڑھیے فضاؤں میں کون رہتے ہیں، فضا اور پانی تو اب آرام سے نکال لیں گے، زمین کے اوپر بھی چلیں دو کیٹیگریز نکال لیتے ہیں صرف اس میں، غاروں میں کون سے جانور رہتے ہیں اور بلوں میں کون سے جانور رہتے ہیں، دو کیٹیگریز آپ نے نکالنی ہیں۔ ویسے کچھ بلوں کے مجھے یہاں بتائیں کون سے رہتے ہیں؟ بلوں میں چونٹیاں رہتی ہیں، گڈ، ٹھیک ہے، خرگوش اپنی بل بناتے ہیں، بچھو، اسنیک، جی، چوہے، ٹھیک ہے، چلیں یہ لمبی کیٹیگری ہے، ذرا ان سب کی خوراک وہ دے رہا ہے، اگر آپ یہ اس اینگل سے جب بنا لیں گے اور دیکھیں گے تو ہر بندہ پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ میں تو 4 لوگوں کو کھانا کھلا کے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا آپ نے پارٹیسپیشن کیا چیٹ میں۔ اب آئیے جناب نیکسٹ پیج پر، پیج 491 پر آئیے، ابتدا میں ہی آئیے، یہ جو پہلی لائن ہے نا، علامہ اعظم الآیات، اس لائن کا ترجمہ مجھے آپ میں سے کوئی کر کے بتائے، فائزہ امجد آپ کیجئے ذرا۔ جی ٹیچر شاہین رضوی، میں بتاؤں؟ فائزہ ابھی تو آپ بتائیں۔ جی، کتنی ایسی نشانیاں، بڑی نشانیاں اور عجائب ہیں فی ھذا الکون العظیم، اس عظیم کائنات میں۔ اللہ سنو کتنی عظیم ہے، یعنی غور کرو، دیکھو کتنی عظیم آیات اور عجائبات عظیم کائنات میں جو مسلسل بتاتے وہ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہین، اگلی لائن کا ترجمہ کر سکتی ہیں آپ، یہاں سے متا سے لے کے حائل تک۔ اور کب جائے گا دل انسان کا، غور و فکر تدبر کرے، وہذا فی مرض، چلیں اچھی کوشش ہے، اور کب دل پتھر جاگے گا دل انسانوں کا، غور و فکر اور تدبیر اس ایگزیبیشن میں۔ اچھا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے، تقریباً اچھی کوشش ہے۔ الکا آپ کریں باقی اس کا ترجمہ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔
हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कब जागेगा इंसानी दिल, इंसान का दिल गफलत की नींद से सोकर उठेगा गौर फिक्र करने के लिए, तदब्बर करने के लिए, तफक्कुर करने के लिए इसी इलाही एग्जीबिशन को देखकर जो बहुत अजीम शान है। ठीक है, गुड। दोनों ने बहुत करीब करीब अच्छा ही तर्जुमा किया, माशाल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मी। तो कब जागेगा इंसानी दिल गौर फिक्र के लिए? जरा अपने आप पे गौर करें, मुझसे सवाल हो रहा है, ए इंसान तेरा दिल कब गौर फिक्र के लिए जागेगा? तदब्बर के लिए और तफक्कुर के लिए, इस अजीम इलाही मुशाहिदे को देखकर, इस कायनात को देखकर। ठीक है, आगे आए, इसी में आगे अगले अगले पैराग्राफ में आए। यहाँ पर वो कुछ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग इस असीम मुशाहिदे के सामने से गुजरते हैं, मगर मगर क्या होता है? दो तीन चीजें वो कह रहे हैं, तो वो कौन बताएगा मुझे? बुशरा आजमी, आप बताएंगी? रुबीना शायद। जी बाजी, तस्नीम बता। आपके दिल से के गुजरना चाहते हैं, उनके दिलों पर ताले लगे हुए, ना वो महसूस करते हैं जिंदगी, ना समझते हैं बोली को, और ना ही उनके दिल जागते हैं, और ना आंखें ही गोया वो उनकी महसूस क्या है? बंद है। गुड, करते ठीक हैं। है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है जो कि मैं और से सुनना है, इसी पैराग्राफ में आगे मुसन्निफ ये कहते हैं कि ये सारी चीजों के जो ये मसला है लोगों के साथ कि उनके दिल नहीं जागते हैं और वो जिंदगी महसूस नहीं करते हैं, तो ये जो हकीकत के असरार खुलने हैं जिंदगी के और ये मुशाहिदों के एहसास होना है, ये इसके वो एक इलाज बता रहे हैं जो कि 3 अल्फाज में है। तो वो मुझे आप नाम ले, कौन बताएगा? फरहत बताऊं? फरहत तो बता चुकी है, कोई और बताएं मैं जिन्होंने अभी बताऊं तक? नशकील? फरहाना बताइए। मजीद सर, ईमान की चाबी से ये खुलेंगे उनके अंदर, जब नूरुल गुड। यकीन होगा। अरबिक पढ़े, अरबिक पढ़े। इल्ला बिमफ्ताहिल ईमान, ईमान की चाबी मिफ्ताहुल से। ईमान से, ईमान की चाबी से खुलेंगे ये दिल। तो सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ना। तो देखें कि फिर आज हम एक अपने लिए जो अगला होमवर्क लेते हैं ना, वो ये लेते हैं, आज की दुआ हम अपने लिए इंशाल्लाह जो हम आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, वो दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी, ए अल्लाह मैं तुझसे ऐसे ईमान की तालिब हूँ जो मेरे दिल की गहराइयों में पेवस्त हो जाए, दाखिल हो जाए, जम जाए, ऐसा ईमान अता कर दे ताकि मेरे पर असरार खुलते जाएं जिंदगी के और अल्लाह की कायनात के। गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने माशाल्लाह डिस्कशन में हिस्सा लिया। अब मैं आपको रिफ्लेक्शन टाइम है। नूर यकीन भी उसी से, बिल्कुल नूर यकीन के साथ जब ईमान आ जाता है ना, तो वो कनेक्टेड है नूर उसके साथ। ईमान आ गया तो नूर यकीन पैदा हो ही जाएगा। तो इसलिए असल चीज ईमान है, उसकी दुआ मांग लें, नूर आ जाएगा उसके साथ इंशाल्लाह जब ईमान पे बस होगा। चलें जनाब, अब आप में से जो साथी जो कुछ आज के लेसन के हवाले से शेयर करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं लेसन के बारे में। दूसरे साथी भी हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक हिस्सा नहीं लिया, वो भी अपने रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। हमारा आप कहिए। जी बाजी, मैंने यही लेसन जो चल रहा है ना, खल्कुल अर्द, तो अपनी क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनसे शेयर किया है कि ज़मीन को जो मुसन्निफ हैं उन्होंने कितनी खूबसूरती से ये सारी चीज़ें लेके आए हैं और फिर साथ कुरान की आयत लेकर आए हैं, और ज़मीन को किस तरह उन्होंने माँ से तशबीह दी है कि माँ कितनी मेहरबान होती है और किस तरह बच्चे को गोद में लेती है, और इसी तरह ज़मीन को भी उन्होंने तशबीह दी है माँ से कि किस तरह जब इंसान पैदा होता है और क्या उसके साथ मामला करती है, और फिर उसके बाद एंड पे क्या होगा कि जब हम मर जाएंगे तो फिर भी हमें ये समेट लेगी, जिंदों को भी थामने वाली और जिंदों को भी अपने ऊपर रखने वाली और मरने के बाद ही हमें समेटने वाली। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये सारी चीजें डिफाइन की हैं एक के बाद एक। और दूसरा ये कि आयात से रिलेटेड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आयत एक दूसरी तीसरी फिर इसी तरह जो है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक तो तजवीद और तफसीर से पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे लगता है कि दोबारा से फिर जो है ना एकदम से दिमाग की जो है ना खिड़कियां जैसे खुल जाती हैं और दिल दिमाग रोशन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे आसमान को उन्होंने बाप से तशबीह दी है कि किस तरह जो है ना वो मेहरबान है इंसान पे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और कहिए जी, कौन बात करना चाहते हैं? फाइज़ अमजद। कहिए। बाजी, मैं ये ज़मीन के बारे में पढ़ रही थी ना, तो
اس کی مطلب یہی خصوصیات آ رہی تھیں کہ دینے والی اور اپنے اندر جذب کرنے والی، اور جیسے ایک دانہ دے رہے ہیں اور اس میں بہت کچھ اس کے بعد پھل اور پھول اور یہ سب چیزیں نکلتی ہیں، اور مستقل اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے کل صحیح معنوں میں سورہ زلزال سمجھ آئی کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ مطلب یہ سب کچھ ابھی تو اپنے اندر سمو رہی ہے، لیکن ایک وقت آنا ہے کہ اس نے پھٹ جانا ہے، اور وہ پھر جتنی زیادہ کوئی چیز کسی چیز کے اندر جاتی ہے نا، اتنا ہی وہ زور سے پھر اس کا پھٹنا ہے۔ تو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں کہ اس دن زمین بولے گی تو حدث و اخبارہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں لگ رہا ہے کہ آج ہمیں صرف اس کی کہ یہ لے رہی ہے لے رہی ہے لے رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس نے سب کچھ اگل کے بھی رکھ دینا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، اللہ رحم کرے ہم پر۔ جی اور فرمائیے، چلیں مسرت فرد مسعود آپ کہیے، پھر آپ کے بعد میں اور ساتھیوں سے لیتی ہوں۔ فرد آپ کا ہینڈ ریز ہے، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کہ میں جیسے اس میں یہ ہے حاضر الاقوات الجائزہ، یہ جو روزیاں مختلف اشکال میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور پیدا کیے ہیں، انسان، جانور، حیوان، چرند پرند، سب جو ہے اس سے روزی حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس چیز پہ اب بہت زیادہ غور کر رہے ہیں، اور ایک ایک چیز کو جو ہے نا اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے یہ چیز ایسے ہے، یہ پانی اس طرح سے آ رہا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بارش پہ غور، اور ہر چیز پہ، اور جو زمین پہ جو اگ رہا ہے اس پہ اتنا زیادہ غور کبھی بھی نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس طرح سے ہم لوگوں نے سمجھا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ بہت تعالیٰ نے سمجھ آ رہی ہے۔ توفیق عطا، الحمدللہ۔ جی اور فرمائیے، کون بات کرنا چاہتے ہیں؟ حاجی مسرت ایمان آپ نے ٹیچر چائن جی ریز بھی میں بتاؤں؟ ایمان کا یہ مختصراً 1 منٹ کی بات کریں، ساتھی جی، کافی زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی میں ایمان۔ بس باجی پچھلے کچھ عرصے سے میں کلاسز نہیں لے پا رہی تھی، تو میں اپنے لیسن کمپلیٹ کر رہی تھی۔ تو جو 2 لیسن پہلے بات تھی نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے بچے کو بلایا اور وہ فرما برداری کرتے ہوئے باہر آ گیا، تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی طرف بلا رہا ہے، تو ہم فرما برداری کرتے ہوئے اس آخرت کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے؟ تو وہ واقعی میں بڑی سوچنے کا مقام ہے کہ اب ہمیں چیزیں اور نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن ہم اس فرما برداری پہ نہیں آ پا رہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور ہم سب کو آمین اس طرف لے کے آمین جائے۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ شاہین کہیے۔ شمیم اختر۔ جی میں زمین کے بارے میں اس میں پوری طرح سے جو بات بتائی گئی ہے اس والے لیسن میں، تو زمین پہ تو پھر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور جو ضروریات کی بات تھی، وہ آج کل میرے گھر میں 2 مریض ہیں اور دونوں کی طرف بھاگنا پڑتا ہے، ایک ساس اور ایک میرے ہسبینڈ۔ ساس کا کوئی کام ہو یا ان کا، اور کبھی میں کہیں مصروف ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اسی زمین کے اوپر، تو میں فوراً بھاگ کے جاتی ہوں اور ان کا کام کوئی بھی جو میں ملا ہے اپنا جلدی سے کرتی ہوں تاکہ میرا کچھ حساب لکھ لیا جائے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور یہی زمین ہے جو کہ زندوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے، اور ہر طرح سے ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول کرے اور آپ کو ہمت اور صحت عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ماریہ عمران آپ کہیے۔ جی باجی، اس میں 491 میں ایک لائن تھی، مجھے بہت اچھی لگی ہے، فمس آئی استغیث والی لائن، یعنی کہ کب جاگے گا انسانی دل غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر اور تفکر کے لیے۔ اور اس الہی کو دیکھ کر جو ایگزیبیشن اللہ پاک نے بنائی ہے، یعنی غور و فکر کرنا اور غور و فکر سے سوچنا اور بات کرنا، تو میں نے دیکھا یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی بلیسنگ ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی اگر اللہ پاک نہ دیتے تو ہم اتنا بھی نہ پڑھ پاتے نہ پہنچ پاتے اس تک۔ تو میں بہت شکر ادا کر رہی تھی یہ والی لائن پڑھ کے، اور دعا کر رہی تھی کہ اللہ ہم سب کو غور و فکر کی دے، تدبیر کی دے عادت۔ الحمدللہ۔ رابعہ نادر آپ کہیے۔ جی اس میں یہ والی بات جو جس طرح سے سٹارٹ میں کہی کہ صبح کے ٹائم پر سب کے کھانوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ پیج نمبر ہے 491 پہ یہ لکھا ہے کہ اور ہم اللہ کی عظمت کی نعمتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور
اس میں یہ ہے کہ جب کوئی آتش فشاں آتا ہے یا پھر کوئی زلزلہ آتا ہے، پھر جا کر انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے، نعمت کو پہچانتا ہے. جو اطمینان ہوتا ہے وہ جب اضطراری کیفیت میں چلا جاتا ہے تب پہچانتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان کو اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ایک جگہ میں نے یہ چیز پڑھی تھی، قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کہ جو باہر ہیں وہ اندر جانا چاہتے ہیں اور جو اندر ہے وہ باہر آنا چاہتے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انسان کے پاس اتنی زیادہ اس چیز کی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان کو انجوائے نہیں کرتا، ان کو غور و فکر کر کے پہچانتا نہیں ہے. جبکہ ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے، تو اس میں بھی اگر اللہ کی نعمتوں کو نہ جانا تو پھر انسان نے کیا جانا. مقصد زندگی جاننا ضروری ہے، بس اللہ اس کی توفیق دے. بشرا یاسمین کہیے. جی باجی، میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ انسان کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، تو اس میں یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے کتاب الزکوٰۃ پڑھا رہی تھی کلاس میں، تو اس دوران ایک مسئلہ جو کلاس میں ڈسکس ہوا وہی ہماری اپنی فیملی میں بھی ہو گیا نا، کہ کچھ زیور ایسے پڑا تھا جو ہمیں نا بیچنا تھا اور اس کے بعد ہمیں اس کو ڈیوائڈ کرنا تھا. تو مجھے چونکہ اس مسئلے کا پتا تھا، میں نے اگلے دن کلاس میں اپنی سیریس ٹیچر سے پوچھا. میں نے کہا اس طرح ایک مسئلہ ہے کہ بتائیں اس کی ڈویژن کیسی ہوگی. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نا اس کو اس طرح ڈیوائڈ کریں گے نا. تو جیسے ہی مجھے یہ بات پتہ چلی، اسی وقت ادارے سے میں گھر آئی ہوں اور آ کے میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لیا. اتنی شدید گرمی میں صرف یہ سوچ کے گئی کہ مجھے یہ بات پہنچانی ہے آگے. میں اپنے پیرنٹس کے گھر گئی، وہاں جا کے میں نے سب کو اکٹھا بٹھایا، پھر میں نے ان کو یہ مسئلہ بتایا. میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے ڈویژن کیا نا یہ کچھ صحیح نہیں ہے اور اس کو ہمیں اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہوگا. اور اس وقت الحمدللہ میں نے اپنی بات پہنچائی. لیکن مجھے اتنا شکر ادا میرے دل سے نکلا، اتنا نکلا کہ میں نے اپنی بات کو جس طریقے سے سنا اور آگے پہنچا دیا کہ میرا اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا جو میرا کام تھا، اور باقی عمل کرنا دوسرے کا. بارک اللہ فیک. آپ نے ایفرٹ کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں حکمت عطا کرے اور ہمت بھی عطا کرے کہ ہم صحیح بات بتا سکیں، کیونکہ فیملی میں بتانا سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن خلوص نیت سے بتائیں تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے. بارک اللہ فیک. چلیں جناب، جن ساتھیوں نے مزید بات کرنی ہے اگلے ہفتے شروع میں موقع ہم دیتے ہیں. آج ہم نے اسٹارٹ میں بھی کافی بات کی تھی، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں آپ فائدہ مند کیسے مزید بن سکتے ہیں. جو فائدہ آپ میں سے جو لوگ حاصل کر رہے ہیں ان کے سفر میں، وہ فائدہ دوسروں تک پہنچائے. ایک کورس ابھی باقی ہے، فقہ القلوب کے کورس کے ایڈمیشن کلوز ہو گئے، تدبر کے کورس کے ایڈمیشن کلوز ہو گئے، لیکن جو ایک اور کورس ہم نے لانچ کیا ہے کراچی سے، وہ ہے صحیح بخاری کا کورس، جو کہ کتاب الصلاۃ اور کتاب الجنائز ہم اس میں پڑھ رہے ہیں. ابھی اس کے ایڈمیشن اوپن ہے، کچھ ایک آدھ ہفتے اور اوپن رہے، شاید 26 تک اوپن ہے if I am not wrong. شفق بتا سکتی ہیں. تو آپ اس کا فلائر ابھی پہنچائیں اور لوگوں تک، میکسیمم لوگوں تک موٹیویٹ کریں. ایک ہوتا ہے فلائر بھیج دینا اور ایک ہوتا ہے خود کسی کو کہنا کہ آئیں سیکھ لیں. نماز وہ چیز ہے جو عبادات میں موسٹ اسینشیل ہے نا، دی موسٹ اسینشیل. تو اس کو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کس کو کریں گے صحیح. اور کتاب الجنائز ابھی جو انہوں نے بات کی کہ جو باہر ہیں ان کو ایک دن اندر جانا ہے اور جو اندر ہیں وہ تو واپس آ نہیں سکتے اب. تو جو باہر ہیں زمین کے پیٹھ پر ہیں، وہ جان لیں کہ میرا جینا میرا مرنا کیسے رب العالمین کے لیے ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو اس لیے اب آپ نے اس کی میکسیمم پبلسٹی کرنی ہے، دعوت دینی ہے، اور خود بھی آپ اس کو اگر سن سکیں تو ضرور سنیں، کیونکہ بخاری بہت اہم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جاننا بہت اہم ہے اس حوالے سے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا. یہیں تک بات کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت، صحت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور آپ کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ